آپ گئے عطر والے کی دکان پر، عطار، پرفیومر. عطر لفظ ہوتا ہے، آپ اردو میں عطر بھی کہہ دیتے ہو. عطر پھولوں کا ملے، مختلف عطر ہیں، نقلی تو آج کل اتنے آ گئے ہیں پتہ ہی نہیں. گلاب کا ہو، خس کا ہو، شمامت العنبر ہے، عود ہے، سندل ہے، خوشبو ہے یا نہیں؟ اونچی. آپ عطر والے کی دکان پر گئے، آپ نے عطر نہیں خریدا، اس نے بتایا اتنے روپے تولا ہے، آپ نے کہا یار مہنگا ہے، خوشبو لے کر آؤ گے یا نہیں؟ دکان میں گئے تو خوشبو آئے گی یا نہیں؟ اونچی. حالانکہ خوشبو خریدی نہیں مگر خوشبو آئی. لوہار کے پاس جا کے بیٹھ گئے بٹی پہ، اس کی گرمی اور اس کی کالک آئے گی یا نہیں؟ اونچی. یہ مثال دی ہے نبی پاک نے حدیث شریف میں صحبت کی. فرمایا لوہے والے کے پاس بیٹھو گے گرمی بھی لگے گی، کالک بھی آئے گی. عطر والے کے پاس گئے اور نہیں بھی خریدی، خوشبو. اچھی بری صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ کسی برے کی صحبت میں بیٹھے ہو، یہ نہ کہو کہ اثر نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی بچتا. اونچی گئی ہے. ہمیں مثال دی گئی. تو اب بری صحبت سے بچنا چاہیے، اور ہم تو بری صحبت کو ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں. ہر وقت خیال ہی بری صحبت کا ہو تو پھر کہاں سے بچیں گے؟ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اونچی. فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں اللہ سے باتیں کروں. میں کیا پڑھتا ہوں؟ اونچی. نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں. ان کا دل چاہ رہا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، وہ نماز اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اور ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ شیطان سے باتیں کرنے کا. اسی لیے ہمارے وقت شیطان کی باتیں ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اور کوئی علمی کام کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، کچھ انٹرنیٹ سے علمی تحقیق کر رہے ہو وہ اور بات ہے، لیکن وہاں تو لگے ہوئے ہیں گیم. آپ بچوں کو دکھاتے ہو کارٹون، اور آپ سمجھتے ہو کہ کارٹون دکھانے میں کوئی برائی نہیں ہے. کارٹون دیکھ رہا ہے بچہ، کوئی بات نہیں. اس کارٹون میں بھی اس کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ فلانا طاقتور ہے اور فلانا کمزور ہے، یہ گورا ہے یہ کالا ہے، داؤ کس طرح چلنے ہیں، ہیر پھیر کس طرح کرنا ہے. وہ بچہ وہاں سے سیکھ رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ نرے کارٹون ہے، وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں سے باتیں کرنے کا. پہلے گھروں میں اکٹھے رہتے تھے، دادا دادی نانا نانی بچوں کے ساتھ باتیں کر لیتے تھے، ان کو پیغام چلا جاتا تھا. اب آپ صبح گئے رات آئے، آپ کے پاس ٹائم نہیں، حوالے کر دیا ان کو ٹی وی کے. تو اب ٹی وی سے جو کچھ ملے گا وہی سیکھیں گے نا. اور قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو. اور ہم چل ہی اسی پہ رہے ہیں تو پھر انسان کہاں سے بنیں گے؟ کوشش کرو خود بھی اپنے ارد گرد بھی شیطانی طریقے اختیار نہیں کرنے، مگر ہم کر رہے ہیں. مزہ ہی اسی میں آتا ہے. اور جی مسجد میں چلے جائیں، تھوڑی دیر چلے جائیں، بس 10 منٹ ہو گئے نا، بس فرض پڑھ لیے، نکلو بھاگو. وہاں زیادہ دل لگ رہا ہے یہاں نہیں لگ رہا، تو یہ اس بات کی نشانی کے اندر ایمان اونچی گئی ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی تم پر رحمت نہ ہوتی نا تو تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا. یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم میں کچھ ستھرے موجود ہیں. تصوف کے حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. تصوف، صوفی بننا چاہتے ہو؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات ہوگی. کپڑا میلا ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ اس کو دھونا ہے. صوفیہ کہتے ہیں وہ میلا کپڑا دھوبی کے پاس پہنچ گیا دھل جائے گا. میلا کپڑا ہے، دھوبی کے پاس
پہنچ گیا. جب پہنچ گیا تو اب اس نے دھلنا ہے. آج دھلے کل دھلے دھلنا شرط ہے کہ پہنچ جائے. شرط کیا ہے؟ جس طرح دھوبی میلے کپڑے کو دھو دیتا ہے، اسی طرح جس بندے کے دل پہ زنگ چڑھ جائے، جس کے خیالات پر دنیا غالب ہو جائے، وہ بھی اللہ والے کے پاس پہنچ گیا تو صفائی ہو جائے گی. شرط پہنچنا ہے. اب دل ہی نہیں کر رہا، جاتے ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، تو جب آپ کی صحبت صحیح نہیں ہوگی تو پھر کچھ ملنے والا نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں. اگر یہ پہچان بھی ختم ہو گئی تو پھر سمجھو معاملہ صاف ہو گیا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی صحبت اچھی ہے، نیکوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے کیا ہے؟ لا یشقا جلیسہم، یہ بدبخت رہتے نہیں. نیکوں کی صحبت میں آ گئے تو بدبخت رہتے نہیں. واقعہ سنا ہوا ہے نا، چور تھا، آ گیا غوث پاک کے آستانے پر، چوری کی نیت سے آیا تھا، دیوار پھاند کے آیا تھا، چوری کی نیت سے آیا، آتے ہی اندھا ہو گیا. دیوار پھاندی، مریدوں نے پکڑ لیا، کون ہے تو؟ اب یہ اچانک اندھا ہوا تھا، پکڑ ہو گئی تھی، اس نے پہچان لیا میں غلطی کر بیٹھا ہوں. کہنے لگا جی وہ روٹی لینے آیا تھا، ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے سامنے کا لنگر کے لیے، تو دیوار پھاند کے آیا، تو ہے کون؟ انہوں نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دی، خوب مارا، شور مچ گیا. حضرت سیدنا غوث پاک رات کا ٹائم اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول، لوگ لے گئے پکڑ کے، حضرت جی یہ چور آیا، ہم نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دی ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا تم نے خوب پیٹ لیا ہے، جو سزا دینی تھی دے لی ہے، یہاں بٹھا دو. بٹھا دیا. اب وہ اندر ہی اندر توبہ کر رہا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ. بولو اللہ والے کے آستانے پر آ کر توبہ کی توفیق ملی یا نہیں ملی؟ ملی یا نہیں ملی؟ صفائی، یا اللہ توبہ. مریدوں نے بہت مارا، اگر پیر صاحب نے حکم دے دیا یہ تو کچومر نکال دیں گے، اشر کر دیں گے، یا اللہ آئندہ چوری نہیں کروں گا. آنکھیں بھی چلی گئیں، پٹائی بھی بہت ہوئی ہے، توبہ 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 توبہ. صفائی ہو رہی ہے. توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اونچی کہیے، صفائی ہو جاتی ہے. صفائی. غوث پاک اپنے وظائف سے فارغ ہوئے، جب آپ دعا کرتے تھے آپ سب کے لیے دعا کرتے تھے. دعا کرتے کرتے اس کا خیال آ گیا، یا اللہ یہ آیا ہے، وہ کسی دنیا دار کے دروازے پر جاتا تو کچھ لے کر آتا نا، کو سونا، کو چاندی، کو نقدی، کچھ تو لے آتا. میرے دروازے پہ آیا ہے، خالی جائے گا؟ اگر یہاں سے خالی گیا تو میرے نام کو بٹا لگ جائے گا. دنیا کہے گی عبد القادر کے دروازے پہ گیا اور خالی آیا. مولا یہ ختم ہونے والی دولت لینے آیا تھا، تو اس کو باقی رہنے والی دولت دے دے. یہ فانی دولت کے لیے آیا تھا، تو اس کو باقی دولت دے دے. غوث پاک نے دعا کر دی. دعا کر کے آپ فارغ ہوئے. خضر علیہ السلام آئے، حضرت فلاں علاقے کا قطب انتقال کر گیا، اس کی جگہ کس کو لگانا ہے؟ فرمایا اس کو لے جاؤ، رات سے آیا بیٹھا ہے. اللہ اکبر. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ اللہ والے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. آؤ تو صحیح. ان کے پاس پہنچ گئے تو پھر ستھرے ہو گئے. یہ ستھرے نہ ہوں تو ہم بھی ستھرے رہ سکتے نہیں.
ان کے خیالات ستھرے، ان کے کردار ستھرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کی۔ اچھا اب ایک بات اور بھی سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام بیان ہوئے ایک آیت میں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تمہیں حکمت اور دانائی اور علم، پختہ علم سکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ایک کام، تمہیں علم و حکمت سکھاتے ہیں، 2 کام، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں ستھرا کرتے ہیں، تمہیں اونچی گئی ہے۔ تو نبی پاک صاف کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پاک صاف، نبی پاک صاف کرتا ہے، قرآن بتا رہا ہے نبی پاک صاف کرتا ہے، اور یہ کام تینوں جاری ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ کام اب اولیاء کے سپرد، علماء اولیاء ایک ہی ہوتے ہیں، ان کے سپرد یہ اللہ کی آیتیں بھی سناتے ہیں، علم بھی سکھاتے ہیں، دانائی بھی سکھاتے ہیں، اور ستھرا بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ستھرا۔ تو ستھرا ہونے کے لیے ان کی صحبت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لوہے کی قسمت میں ڈوبنا، لکڑی کی قسمت میں تیرنا، صحیح ہے یا نہیں؟ لکڑی کا بہت بڑا شیطیر، بڑا وزنی، سمندر پہ ڈال دو وہ تیرے گا۔ لوہے کی بہت باریک سی سوئی، بہت باریک سی سوئی، 1 گرام کی بھی ہو، تیرے گی؟ وہ منو وزنی لکڑی وہ تیر رہی ہے، یہ معمولی سی سوئی بھی ڈوب رہی ہے۔ اس لوہے نے لکڑی سے کہا تیری قسمت میں تیرنا، میری قسمت میں ڈوبنا، اور مجھے کوئی گر بتا دے، مجھے کوئی گر بتا دے کہ میں بھی تیر لوں۔ اس نے کہا بہت آسان ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا مجھ سے ناتا جوڑ لے، مجھ سے ناتا جوڑ لے، تعلق پیدا کر لے، میرے ساتھ لگ جا۔ بولو اب لکڑی کے ساتھ لوہا تیر رہا ہے یا نہیں تیر رہا؟ تو اللہ والے تیرنے والے، ہم لوگ ڈوبنے والے۔ اللہ نے گر بتا دیا، تم بھی تیرنا چاہتے ہو، میرے پیاروں کے ساتھ جڑ جاؤ، تم بھی تیر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ لا